کرام السلام علیکم، میں ہوں راجہ تصدق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل راجہ تصدق۔ جن موضوعات کا انتخاب کیا جاتا ہے ایک آدھ ویڈیو میں اس کا احاطہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ کوشش یہ ہوتی ہے کہ اہم ترین نکات پر اس انداز میں نپی تلی بات کی جا سکے کہ کم از کم مفہوم اور سیاق و سباق سمجھ آ جائے۔ میں تہ دل سے آپ سب کا ممنون اور مشکور ہوں کہ آپ کو میری پچھلی ویڈیو نامہ اعمال بہت پسند آئی اور اس کی بے حد پذیرائی ہوئی۔ کو ابھی بھی اس موضوع کے ساتھ وہ انصاف نہیں ہو سکا کہ جس سے میری اور آپ سب کی تسلی اور تشفی ہوتی۔ اس دفعہ بھی میں اسی موضوع کو لے کر آگے چلوں گا، اس کوشش اور امید کے ساتھ کہ دیگر زاویوں سے نامہ اعمال کے اوپر بات ہو سکے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اپنے کئی پیغمبر دنیا کے مختلف آبادیوں اور مختلف بستیوں میں مختلف ٹائمنگز میں بھیجے۔ پیغام ایک تھا، مقصد ایک تھا، نصب العین ایک تھا۔ اللہ ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اور اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے مطابق گزارا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک اختیار دیا کہ چاہو تو مجھے مانو اور چاہو تو نہ مانو۔ اور پھر تقریباً 1450 سال قبل ہمارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نبوت کا اعلان ہوتا ہے۔ اس نبوت کے اعلان کے ساتھ کچھ چیزیں بہت کلیئرلی اناؤنس ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1 کہ نبی پاک کی نبوت کے ساتھ ہی نبوت کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ نمبر 2 ہمیں کلمہ طیبہ دیا گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ نہیں ہے کوئی اللہ کے سوا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اس کا اطلاق روز قیامت تک ہوگا۔ ہمیں کتاب دی گئی قرآن مجید، اور وہ بھی آخری سانس، آخری دن، یعنی کہ روز قیامت تک رہے گی۔ اس کا نزول ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوا۔ آپ یوں سمجھیں کہ قرآن پاک اور پھر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ زندگی کی آخری سانس تک ہمارے لیے مشعل راہ ہوں گی، نصب العین ہوں گی اور ضابطہ حیات ہوگا۔ اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ عظیم ہستی ہیں جن کے لیے یہ دنیا بنائی گئی، اور وہ تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ روز قیامت حساب کے بعد جب جنت میں جایا جائے گا تو سب سے پہلے ہمارے نبی پاک جنت میں جائیں گے، اور ان کے بعد باقی پیغمبر، اور اسی طرح نبی پاک کی جو امت ہے وہ افضل ترین امت ہے، اور وہ بھی سب سے پہلے جنت میں جانے والوں میں شامل ہوگی۔ یہاں تک جو میں نے عرض کیا اس میں کوئی اف اور بٹ نہیں ہے، یہ منوان قانون جاری رہے گا، اور یوں سمجھیں کہ ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ ڈیئر ویورز، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ میرے نزدیک، یعنی کہ اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہے، اور اگر کوئی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو لے کر روز قیامت آئے گا تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ خسارے میں رہے گا۔ چنانچہ طے یہ ہوا کہ اللہ کے نزدیک ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اور ان کی نبوت کے اعلان کے بعد، اسلام کے اعلان کے بعد صرف اور صرف
اسلام ہی وہ دین ہے جو ہمیں جنت میں لے کے جا سکے گا، جس کے اللہ کے حضور قبولیت ہوگی، اور ہم اس لحاظ سے انعام یافتہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ جب ہوش سنبھالی تو ہم کلمہ پڑھ چکے تھے، اور ہم نے اس کلمے کی گواہی دی کہ جس کی بنیاد پر آگے جا کے فیصلے ہونے ہیں، اور ہم پر اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا کرم ہے کہ جس کا ہم جتنا بھی شکریہ ادا کریں وہ بہت ہی کم ہے۔ ناظرین کرام، ہم اپنی گفتگو میں احتیاط نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر ہم بات بات پر یہ کہتے ہیں کہ گورے ہم سے اچھے ہیں، ہم بات بات پر یہ کہتے ہیں کہ انگریز ہم سے بہت اچھے ہیں، یورپین ہم سے بہت اچھے ہیں۔ ہاں، مان لیا، اور ہم اپنی بات کو اس طریقے سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کی معیشت ہم سے بہت اچھی ہے، اکنامکس ایکٹیویٹی ان کی ہم سے بہت اچھی ہے، ٹیکنالوجی میں وہ ہم سے بہت اچھے ہیں، سائنس میں وہ بہت اچھے ہیں، ہیومن رائٹس میں بہت اچھے ہیں، اینڈ لائک وائز کچھ اور شعبوں میں وہ ہم سے اچھے ہوں گے۔ لیکن ایک طرف ہم اقرار یہ کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ ہمارا خالق ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ جب ہم یہ اقرار کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ گورے ہم سے بہت اچھے ہیں، ہم دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں وہ ہم سے بہت اچھے ہیں۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جن لوگوں نے یا جس قوم نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرے سے قبول ہی نہیں کیا، سرے سے مانا ہی نہیں، وہ ہم سے بہت اچھے ہیں۔ اگر ان کے پاس بہت زیادہ مضبوط چیزیں ہیں تو اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے پاس ہے، اسلام ہمارے پاس ہے، ہمارے ساتھ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ہمارے پاس کلمہ ہے، ہمارے پاس قرآن مجید ہے جو ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، جو دنیا کی سب سے بڑی سائنس ہے، جو ترقی کی تمام راہیں دیتی ہے، اور اسی کے ساتھ شرم اور حیا ہمارے پاس ہے، اور یہ بہت ہی بڑا ہتھیار ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہے۔ مائی ڈیئر ویورز، یہاں تک ہر ایک چیز کو ڈیفائن کرنے کے بعد اب آتے ہیں روز قیامت کی طرف۔ روز قیامت دو چیزوں میں بڑا کلیئرلی فرق آ جائے گا، ایک جنت اور ایک دوزخ، اور جو کلمہ گو ہیں وہ جنت کے لیے کوالیفائی کر سکتے ہیں، اور جو کلمہ گو نہیں ہیں وہ ڈائریکٹلی دوزخ میں جائیں گے۔ اب آ جاتے ہیں کہ جنت میں کوالیفائی کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، ہمیں کچھ چیزیں عنایت فرمائی ہیں۔ قرآن مجید ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، ایک ایسی کتاب ہے جس میں زندگی گزارنے کے تمام طریقے موجود ہیں، اور پھر ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسن انسانیت کی سیرت مبارکہ سے ہمیں ہر طرح کی رہنمائی اور اصلاح ملتی ہے۔ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، ہم نے اپنا کام کاج کیسے کرنا ہے، ہم نے اپنے والدین کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ کیسے کام اور رشتہ داری رکھنی ہے، ہم نے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرنا ہے، کام کے دوران مالک کا رویہ کیسے ہونا چاہیے اور ملازم کا رویہ کیسے ہونا چاہیے، حساب کتاب کے لیے کن چیزوں کو سامنے رکھا گیا ہے۔ المختصر زندگی گزارنے کا ہر طریقہ اس میں موجود ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ کی یاد آوری کے لیے یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہم اپنے نبی پاک کی وہ امت ہیں جس کی بخشش کے لیے وہ رویا کرتے تھے، وہ گریہ زاری کرتے تھے، وہ اپنے اللہ تعالیٰ کے حضور کئی کے دن نہیں سویا کرتے تھے اور یہی دعا کیا کرتے تھے کہ میرے رب میری امت کو بخش دینا۔ یہ ایسا کیوں کرتے تھے
کہ انہیں معلوم تھا کہ آنے والے عرصے میں، آنے والے زمانے میں مسائل پیدا ہو جائیں گے، میری امت میرے بتائے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے رستوں سے ادھر ادھر ہو سکتی ہے۔ اب ناظرین آتے ہیں روز قیامت کی طرف اور اپنے نامہ اعمال کی طرف، جس کا اظہار اگر کسی نے نہایت ہی خوبصورت ترین الفاظ میں کیا ہے تو علامہ محمد اقبال نے کیا ہے۔ انہوں نے اپنی وفات سے تقریباً 3 دن پہلے ایک رباعی لکھی۔ اس رباعی کے آخری 2 اشعار میں آپ کی خدمت میں پہلے عرض کروں گا اور پھر میں کوشش کروں گا کہ اس کا ترجمہ سنا کے اسی پہ اس دعا کے ساتھ بات ختم کروں کہ اللہ میرے اور آپ سب کے لیے اپنا خاص کرم فرما دے۔ وہ لکھتے ہیں کہ تو غنی از ہر 2 عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، در حسابم رات بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بغیر۔ علامہ اقبال یہ کہنا چاہتے ہیں تو غنی از ہر 2 عالم من فقیر، اے رب کریم تو غنی ہے، تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اور تو دوسروں کی طرف تو دیکھتا نہیں ہے، تو خود اپنا مال دینے کے لیے بےتاب ہوتا ہے، اور میں ایک چھوٹا سا ادنا سا فقیر ہوں، میں مانگنے والا ہوں۔ مالک تو بے نیاز ہے اور میں ایک عاجز، ایک سوالی ہوں۔ روز محشر عذر ہائے من پذیر، اے میرے مالک روز محشر حساب کتاب ہوگا، تیرے کاتبین آ جائیں گے رجسٹر لے کر، اور ایک ایک چیز کے اوپر بات ہوگی۔ مالک اس وقت جو میرے سے چھوٹے موٹے عذر ہو سکے وہ قبول کر لینا۔ مالک اس سے زیادہ تفصیل بتانے کی شاید میں پوزیشن میں بھی نہیں ہوگا، وہ عذر قبول کر لینا۔ در حسابم رات بینی ناگزیر، اور اگر مالک تو ان چھوٹے موٹے عذر پہ مطمئن نہ ہوا اور یہ لازم ہو گیا کہ میرا حساب کتاب بہت تفصیلی ہونا ہے، وضاحت کے ساتھ ہونا ہے، تو پھر از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بغیر، میرے مالک میری تیرے آگے یہ درخواست ہے کہ پھر براہ کرم میرا حساب حضور کی نگاہوں سے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہوں سے بچا کر کرنا، ان کے سامنے میرا حساب کتاب نہ کرنا۔ میں ان کا امتی ہونے کا دعوے دار ہوں، میں کس طرح ان کا سامنا کر پاؤں گا، میں یہ کس طرح برداشت کروں گا کہ انہیں میری وجہ سے شرمندہ ہونا پڑے، میری ہر طرح کی شرمندگی مالک تو قبول کر لیں، لیکن مجھے ان کی نظروں کے سامنے نہ لانا۔ ناظرین کرام، اس سے خوبصورت نامہ اعمال کے اوپر علامہ اقبال نے جو بات کیا ہے، اسے بات کرنی مشکل ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آئیں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ صبر اور شکر کے ساتھ مجھے اپنے اور آپ کے اپنے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔